نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور جان جانا علیہ الصلاۃ والسلام، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ احباب ذیبکار، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے 13ویں سپارے کی۔ اس سے پچھلی آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کو دشمنوں سے نجات دی گئی، ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی گئیں اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نجات عطا فرمائی گئی اس کا ذکر ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، یعنی جو پہلی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں اس پر اب شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے تو پھر یہی معاملہ نہیں رکا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ پھر آگے تنبیہ بھی فرمائی، شکر نہ کرنے پر تنبیہ بھی فرمائی، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو آگے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی ناشکری کرنے سے کوئی یہ نہیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوگا، رب العالمین کی عذاب بھی ہم پر مسلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ احباب ذیبکار، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ تو پکی بات ہے، یہ اس نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ جس بندے نے نعمت دی ہے اس کا، یعنی جس ذات نے جس نے نعمت دی ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور ساتھ میں اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے۔ یہ تو عام بندے کی بات ہے، اگر عام بندہ بھی کوئی احسان کرتا ہے آپ پر، کوئی نعمت آپ کو کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے وہ آپ کو دیتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو پھر آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی تعظیم کریں گے، یہ تو اس بندے کی بات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات کی بات آ جائے تو وہ خالق لم یزل اتنا کریم اور رحیم ہے، اگر وہ ہمیں کوئی نعمت نہ بھی دے تو پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، پھر اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کا شکریہ ادا کرنا یہ بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انعام بھی فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری نہ کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ عوام ذیبکار، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شکر کرنے کی توفیق ملی
تو وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اس نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اجل صحابی ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کی روایات لی ہیں، مسائل ثابت کرنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایات لی ہیں۔ انہی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شکر کرنے کی توفیق ملی تو وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، ایسے ہی جس شخص کو توبہ کرنے کی توفیق ملی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتی ہے۔ یعنی جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، ضرور میری توبہ قبول فرمائے گا۔ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد جو فرما دیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب دوسری حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو بندہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک اور ہے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کی وصیت فرمائی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا سن لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ یوں آگے، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اے میرے اللہ، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے پر، اپنے ذکر پر میری مدد فرما، و شکرک، اور اپنے شکر پر میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اور اپنی عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرنے پر میری مدد فرما۔ احباب ذی بقا، تین روایات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تینوں روایات میں شکر کرنے کی ہی ترغیب دی جا رہی ہے اور ناشکری کرنے پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ اب آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس بندے کو بھی یہ کہا جائے نا کہ تم شکر کرو اللہ رب العالمین کا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ تو وہ تو شکر ادا کرو، تو وہ بندہ، میں نے کئی بندوں کو دیکھا وہ آگے سے کہتے ہیں تمہاری بات شکر پر ہی ختم ہوتی ہے، تمہاری بات شکر سے ہی شروع ہوتی ہے، کوئی اور بات کرو۔ یہ بدبختی ہے انسان کے لیے کہ ایک انسان دوسرے کو کہہ رہا کہ تم شکر ادا کرو، دوسرا اس سے کہہ رہا ہے جی کوئی اور بات کرو۔ ہمارے ذی بقا، اللہ رب العالمین کو اکڑنے والا بندہ پسند نہیں، ضدی بندہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ پکی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اے میرے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، مجھے معاف فرما، میرے مالک و مولا مجھے معاف فرما دے، اور ہم ساتھ میں شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگا کریں، میرے مالک و مولا ہمارے حالات پہ کرم فرما، مہربانیاں فرما، ہمارے حالات ٹھیک فرما، میرے اللہ ہمارے حالات درست فرما، ہمارے کاروبار میں رزق میں فراوانی عطا فرما۔ لہٰذا جو بندہ بھی آپ سے یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو تو آپ سب سے پہلا جملہ یہ کہیں
اللہ کا شکر ہے۔ یا جو بندہ آپ سے یہ پوچھے کہ تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کا کیا حال ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، مالک کا بڑا فضل ہے۔ تو دیکھنا اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بھی درست فرما دے گی، آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی بھی عطا فرمائے گی، اور آپ کے کاروبار میں، رزق میں فراوانیاں بھی عطا فرمائے گی۔ اس میں اس ویڈیو پیغام میں نے آپ کو صرف یہی ایک پیغام دینا ہے کہ شکر ادا کیا کرے، شکر ادا کیا کرے، شکر میں بہت برکت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سب کی ناصر، اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔